اس غزل کا پہلا شعر ہے، صد جلوہ روبرو ہے جو مژگاں اٹھائیے، طاقت کہاں کے دید کا احساں اٹھائیے۔ صد جلوہ روبرو ہے کا مطلب ہے کہ سینکڑوں ہزاروں قسم کے نظارے ہمارے سامنے ہیں جو ہم پلکیں اٹھاتے ہیں۔ مژہ کہتے ہیں پلک کو، اور مژگاں پلکیں یعنی پلک کی جمع ہے۔ تو وہ کہتے یہ ہیں کہ جب ہم اپنی نظریں اٹھاتے ہیں تو ہمارے سامنے سینکڑوں قسم کے جلوے ہیں، اور طاقت کہاں کے دید کا احساں اٹھائیے۔ دید کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، اور احسان آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں۔ تو شعر کا مطلب کچھ یوں ہوا کہ غالب فرماتے ہیں کہ آنکھ اٹھاتے ہی محبوب کے سینکڑوں جلوے سامنے آ جاتے ہیں، اور اس کی ہر جلوہ گری نگاہ شوق پر احسان ہے، خاص احسان ہے۔ یعنی یہ جلوے جب ہمیں دکھائی دیتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ہماری آنکھوں پر ایک طرح کا احسان کرتے ہیں، اور ہم میں اتنی طاقت کہاں کہ دیدار کا احسان اٹھاتے جائیں۔ اصل میں ان کا مقصد یہ ہے کہ جس طرف بھی آنکھ اٹھے محبوب کی مختلف شکلوں میں جلوے دکھائی دیتے ہیں، اور جلوے اس قدر زیادہ ہیں کہ ہم ان کے دیکھنے کا احسان اٹھانے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ اب یہ شعر محبوب حقیقی یعنی خداوند تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہا گیا ہے، اور یہ بات سچ بھی ہے کہ آپ نظر اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو ہر طرف خدا کے جلوے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ پیڑ، پھل، پودے، انسان، کیا نہیں ہے جو کہ خدا کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے۔ اور جب کوئی چیز خدا کی پیدا کی ہوئی ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کو دیکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم خدا کو ہی دیکھ رہے ہیں، یعنی اس کا ہم جلوہ دیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس شعر میں بات بہت واضح اور کھول کر بیان کی ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ہمارے لیے اس قدر نعمتیں پیدا کر دی ہیں کہ ہم ان نعمتوں کو دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو کچھ بھی ہے، آپ کو جو چاروں طرف جلوہ گری نظر آتی ہے، یہ سب خداوند تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے ہی ہے۔ اگلا شعر ہے سنگ پر برات معاش جنون عشق، یعنی ہنوز منت طفلاں اٹھائیے۔ سنگ کہتے ہیں پتھر کو، اور برات معاش کا مطلب ہوتا ہے روزی کا فرمان یا حکم، حصہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ ہنوز کا مطلب ہوتا ہے ابھی۔ منت طفلاں یعنی جو بچے ہوتے ہیں وہ ابھی، سنگ کے حوالے سے یہ بات آگے کھول کے ہم بتا دیں گے۔ منت کہتے ہیں خوشامد کرنے کو، اور طفلاں طفل کی جمع ہے، طفل کہتے ہیں بچے کو، اور طفلاں کہتے ہیں بچوں کو، یعنی ایک سے زیادہ۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ جنون عشق کی روزی کا حکم پتھر پر ہے۔ پتھر پر کیسے؟ یعنی پتھر کھائیے اور پتھروں کا نشانہ بنیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی لڑکوں کا احسان اٹھانا ضروری ہے۔ منت طفلاں اٹھائیے یعنی لڑکوں کا احسان اٹھائیے۔ اب ذرا کھول کر بات کرتے ہیں۔ کوئی آدمی جب پاگل ہو جاتا ہے، آج کل تو شاید ایسا نہیں ہوتا، لیکن گزرے وقتوں میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ کسی بھی پاگل آدمی کو لوگ دیکھتے تھے، لوگ تو کیا، خاص طور پہ لڑکے، تو اسے پتھر مارنے لگتے تھے۔ غالب کے زمانے میں شاید یہ بہت زیادہ ہوگا، تبھی انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ تو غالب فرماتے ہیں کہ جو جنون عشق ہوتا ہے، یعنی جو عشق کا پاگل پن ہوتا ہے، اس کے لیے روزی کا جو فرمان نکلا ہے، صادر ہوا ہے، ایشو ہوا ہے، وہ پتھروں کے لیے ہوا ہے، یا جو حصہ ہماری قسمت میں لکھا گیا وہ پتھروں کا تھا۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ کسی کو اگر انعام ملے تو اس میں زمین مل سکتی ہے، نقد روپے مل سکتے ہیں، تو اس کے لیے جو متعلقہ محکمہ ہوتا ہے یا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اس کے لیے ایک آرڈر ایشو ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ جو جنون عشق ہے یعنی پاگل پن ہے، اس کی روزی میں پتھر لکھ دیے گئے ہیں، اور لڑکے پتھر مارتے ہیں۔ یعنی اس روزی کا جو دار و مدار ہے وہ لڑکوں کا احسان اٹھانے پر ہے۔ وہ پتھر ماریں تو جنون و عشق کی روزی کا
کام چلتا رہتا ہے، اس کا سر و سامان ہو جاتا ہے، اس کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ تو غالب نے بہت ہی گہرائی میں جا کر یہ بات کی ہے کہ بھائی عشق کی جو روزی ہے وہ خاص طور پر اس عاشق کی جو عشق کے جنون میں ہو، جو پاگل ہو چکا ہو عشق کرنے میں، اس کی جو روٹی روزی ہے وہ یہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان لڑکوں کی بدولت ہے۔ لڑکے جب اس کو پتھر مارتے ہیں تو وہ اس کی ایک طرح سے روزی ہے، اور لڑکے جب اس کو پتھر مارتے ہیں تو یہ روزی وہ اس عاشق کے حوالے کرتے ہیں۔ شعر ہے: دیوار بار منت مزدور سے ہے خم، اے خانمہ خراب نہ احساں اٹھائیے۔ دیوار آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، وال کو کہتے ہیں، اور بار کہتے ہیں بوجھ کو۔ یہاں آپ اس کو ایک طرح سے احسان سمجھ لیجئے۔ اور خانمہ خراب کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جس کا گھر ویران ہو گیا ہو۔ اب اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اب آپ یہ دیوار کو دیکھیے، یہ مزدور کے جو مہربانی ہے یا اس کا احسان ہے، اس سے جھک گئی ہے۔ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی احسان کرتا ہے تو جب ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو سر کو تھوڑا سا جھکا لیتے ہیں، بعض لوگ کمر کو بھی تھوڑا سا جھکا لیتے ہیں، کہ ہاتھ بھی جوڑ لیتے ہیں کہ بھائی آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمارا یہ کام کر دیا۔ تو اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ دیوار جو ہے یہ مزدور کے احسان کے بوجھ سے جھک گئی ہے۔ یعنی اس سے واضح ہوتا ہے کہ احسان اٹھانا ٹھیک نہیں ہے، اس کا بوجھ دیوار تک کو جھکا دیتا ہے، تو انسان کی کیا بات کریں۔ تو کہتے ہیں کہ اس شخص سے مخاطب ہے کہ جس کا گھر ویران ہے، تو کہتے ہیں کہ اس منظر سے ذرا تم سبق حاصل کرو، اور ہم سب کے لیے یہی لازم ہے کہ کسی کا احسان نہ اٹھائیں۔ تو یہ شعر ایک طرح سے ایک بہت ہی غیرت مند آدمی بنانے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ آپ جب تک آپ کسی کا احسان نہیں اٹھاتے آپ سیدھے کھڑے رہتے ہیں۔ تو دیوار چونکہ انسان سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، یعنی اس معنوں میں دیکھیے تو زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ ہم ارادے، عزم اور حوصلے کی بات نہیں کر رہے ہیں، دیکھنے میں اگر دونوں کو کھڑا کیا جائے تو یقیناً دیوار انسان سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھیے اس کو مزدور نے بنایا، اور اس کی اس کے اوپر مہربانی تھی، اس کا اس کے اوپر احسان کا بوجھ تھا، تو دیوار جھک گئی۔ تو کہتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کو کبھی بھی کسی کا احسان نہیں لینا چاہیے، کیونکہ آپ جب کسی کا احسان لیں گے تو اس کے سامنے جھکے رہیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر دوسرا پہلو بھی ہے اس کا کہ خانہ ویرانی قبول کرنا چاہیے، احسان نہیں اٹھانا چاہیے۔ مطلب کہ آپ کس قدر بھی برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، لیکن آپ کسی کا احسان نہ لیں، کیونکہ احسان کا بوجھ دیوار نہیں اٹھا سکتی تو انسان کیا اٹھائے گا۔ اور ویسے بھی جب آپ کسی کا کوئی آپ کے اوپر احسان کرتا ہے اور آپ اس کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں اور اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، تو ایک طرح سے یہ آپ کی جو غیرت ہوتی ہے یا جو آپ کی ایک اصول پسندی ہوتی ہے، اس کو ایک طرح سے دھچکا تو لگتا ہی ہے۔ اس غزل میں کل 4 اشعار ہیں۔ اس کا چوتھا اور آخری شعر ہے: یا میرے زخم رشک کو رسوا نہ کیجیے، یا پردہ تبسم پنہا اٹھائیے۔ زخم آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں۔ رشک کا مطلب ہوتا ہے یہ حسرت ہونا کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ اس کو رقابت کے معنوں میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ رسوا کا مطلب ہوتا ہے بدنام ہونا۔ اور تبسم کہتے ہیں مسکراہٹ کو، اور تبسم پنہا کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی مسکراہٹ۔ پنہا چھپے ہوئے کو کہتے ہیں۔ تو پردہ آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، آڑ کوئی لے لینا، کوئی اوٹ لے لینا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ اس شعر میں اصل میں مرزا غالب اپنے محبوب سے مخاطب ہے۔ فرماتے ہیں کہ یا تو میرے دل کے زخم رشک کو بدنام نہ کیجیے، یعنی میرے دل میں آپ جانتے ہیں کہ یہ زخم تو ہے کہ آپ کی غیروں کے ساتھ دوستی ہے، اور مجھے یہ رشک ہے کہ یہ دوستی میرے ساتھ کیوں نہ ہوئی، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو
شعر کے پڑھنے کے بعد اس کے مشکل الفاظ کے معنی میں بتایا کہ رشک کس کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یا تو آپ جو میرے دل کا زخم ہے اس کو زخم رشک ہے، یعنی زخم اس لیے کہہ رہے ہیں رشک کو کہ ظاہر ہے کہ وہ ایک تکلیف ہے ان کے دل میں کہ بھائی جو کچھ میرے رقیب کو حاصل ہو گیا مجھے حاصل کیوں نہ ہوا، اور کاش ہی مجھے حاصل ہو جاتا ہو، تو اس لیے اس کو انہوں نے زخم کہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یا تو پھر آپ اس کو بدنام نہ کریں، یعنی لوگوں سے یہ نہ کہتے پھر یہ کہ دیکھیے جناب یہ جو غالب ہے یہ شخص غیروں سے ہمارا جو تعلق ہے جو بے تکلفی ہے اس پر یہ جلتا ہے، اور یہ اس رشک کے باعث اس کے دل میں گھاؤ پڑ رہے ہیں۔ یا کہتے ہیں کہ یا پھر آپ ایسا کیجئے کہ جو آپ غیروں سے پردے میں چھپ چھپ کر مسکراتے ہیں ان کو دیکھ کر اور ناز و انداز کرتے ہیں، کبھی کبھی سلام بھی کر لیتے ہیں، تو ان سے جو بھی سلوک کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ چھپ کر کیوں کرتے ہیں، سب کے سامنے کھلم کھلا کیجئے۔ کہتے ہیں کہ ہمارا دل میں جو زخم ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن جب آپ یہ کام کرتے ہیں کہ چھپ چھپ کر ہمارے رقیبوں سے ملتے ہیں، ان کو مسکرا کے دیکھتے ہیں، ان سے آپ کے تعلقات ہیں، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ جو غالب نام کا آدمی ہے یہ ہمارے جلتا ہے ہمارے لوگوں سے دوسرے لوگوں سے تعلقات پر، تو کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے اور جو زخم ہے اس کے باعث ہمارے دل پر چرکے لگتے ہیں، تو آپ یہ کام کرنا چھوڑ دیجئے اور آپ کو جو کچھ کرنا ہے آپ کھلم کھلا کیجئے۔ خواتین حضرات، اصل میں یہ شعر محبوب پر رکھ کر تو انہوں نے ضرور کہا غالب نے، لیکن یہ شعر ہے ہیپوکریٹس کے لیے، یہ شعر ہے منافقوں کے لیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو بھی کام کرے اس کو کھلم کھلا کرنا چاہیے اور اس کام کو چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کام اچھا ہے یا برا سب کے سامنے آپ کریں۔ ان لوگوں کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ جن کو آپ پسند کرتے ہیں، یا پسند سے مراد یہ لیجیے کہ جو بظاہر بہت اچھے ہوتے ہیں، دنیا کی نظروں میں بڑے نیک اور بڑے پارسا اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں، لیکن ان کی حرکتیں اس قسم کی ہوتی ہیں کہ جو قابل نفرت ہوتی ہیں، اچھی نہیں ہوتی۔ تو یوں سمجھ لیجیے کہ غالب نے اس شعر میں ایسے ہی لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ بھائی اگر آپ اچھا برا جو کچھ کرتے ہیں دنیا کے سامنے کیا کیجئے، سب کے سامنے آپ ایسے نیک بن کر خود کو ظاہر نہ کیا کیجئے، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہم جو آپ کے چاہنے والے ہیں ہمیں اس بات سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی آج کی غزل جو ہم نے اپنے ہندوستان کے دوست روہت گپتا صاحب کی فرمائش پر آپ کی خدمت میں وقت سے پہلے پیش کر دی۔ تو اس کے ساتھ ہی اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔